ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال الله تبارك وتعالى والذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زور سے ایک بار درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں آج ہم سبھی لوگ ضلع بھلوچ کے تعلقہ انکلیشور کے سب سے بڑے گاؤں دیوا گاؤں میں ہم لوگ ایک تعزیت کی اور ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت نیک ماں باپ کی اولاد اور بہت نیک ماں باپ کی بیٹی
صابر آپا نورات، شوہر کی طرف سے صابر آپا ٹوٹلا اور ناؤ، اور رات کو آئے انڈیا، صبح اسپتال گئے، خود چلتے ہوئے رکشے میں بیٹھے، اور ایک دو دن میں وہ اللہ کی ملاقات کو چلے گئے۔ ماں کسی کی بھی ماں ہوتی ہے۔ میں دارالعلوم میں جب صبح پڑھانے کے لیے نکلتا ہوں، پیچھے آدی واسیوں کا محلہ ہے، روزانہ ایک مرغی الگ الگ گھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نکلتی ہے۔ میں اپنے راستہ کاٹ کے جاتا ہوں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مول صاحب، مرغی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بچے کو پکڑنے کے لیے آیا۔ میں دور سے کٹ کے جاتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اس ماں کو اپنے بچوں سے، مرغی کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتی۔ اس کو ہی ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اس کے بچے کو پکڑوں، حالانکہ میں تو مدرسے جاتا ہوں۔ اس کا کوئی قصور نہیں مرغی کا، بس اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے 8-10 ہے، شاید ان میں سے کسی بچے کو یہ پکڑ لے۔ روز یہ منظر میں دیکھتا ہوں۔ ماں پرندوں کی بھی ماں ہو، بھائی زور سے بے شک بولو، وہ آخر ماں ہے۔ یہ بھائی امتیاز اور عمران، صابر آپا کے دونوں بیٹے، اپنی ماں کی موت کی خبر سن کر ان کو گھر والوں نے، رشتہ داروں نے بہت منع کیا، مگر ماں ہوتی ہے۔ وہ اپنا کینیڈا چھوڑ کر تازہ ماں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے وہ اسپیشل یہاں آئے۔ ان کو رشتہ داروں نے بہت سمجھایا کہ وہی صاحب ایصال ثواب کر دو، جانور اس کے بچے کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں، صرف ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے۔ دھیان سے سنو، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی۔ 100 رحمتیں ہیں اللہ کی، صرف ایک رحمت اتاری ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ انسان، ماں باپ اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماں باپ سے، جانور اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماں سے، باپ سے، رشتہ داروں سے، یہاں تک کہ مچھلیاں اپنے بچوں سے، اور وہ مچھلی کے بچے اپنی ماں سے۔ ہر جانور، چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو یا سمندروں میں رہتا ہو یا ہوا میں اڑتا ہو، زور سے بے شک بولو، ماں اور بچوں کا رشتہ کوئی توڑ نہیں سکتا، غیر مسلم کیوں نہ ہو، ماں ہے۔ تو یہ نیک ماں باپ کی بیٹی تھی صابرہ، جن لوگوں نے ان کے ماں باپ کو دیکھا ہے۔ حاجی یوسف صاحب نورات مرحوم یہاں دکان چلاتے تھے پرانے مکان میں۔ ہم لوگ بچپن میں یہاں کھاری سنگھ اور خدا جانے کیا کیا لینے آتے تھے، سویٹ وغیرہ مدرسے سے۔ کتنے خاموش آدمی تھے، خاموش۔ ان کو اپنی تسبیح اور اپنے دکان سے مقصد تھا، مسجد سے مقصد تھا۔ مرحومہ صابر آپا کی ماں کو جن لوگوں نے دیکھا، یہ دونوں نیک ماں باپ تھے، اور ان ماں باپ کی نیک اولاد تھی جو 63 یا 64 سال کی عمر میں کینیڈا سے یہاں آئے اور اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو ہم کو دو ہی بات پر آج کے بیان کا انحصار کرنا ہے، دو ہی بات پر۔ ایک موت کیا ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے جس پر ہمارا ایمان کچا، اور وہ ہے قیامت کا دن، جہاں اللہ تعالیٰ، ذرا زور سے بے شک بولو، زور سے، سب ماں بہنیں بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بولے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اب زور سے بے شک بولو، جہاں قیامت کے دن اللہ سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا۔ اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے، موت کا ہم نام لینا نہیں چاہتے، قیامت کا ذکر چھیڑتے ہی لوگ بھاگتے ہیں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ موت اور قیامت کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے، حدیث میں ہے، ان مجلس والوں کی بولو بے شک اللہ عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ دلی میں مولانا وحید الدین خان صاحب تھے، میری تو کئی بار ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ فقیرانہ لباس پہنتے تھے،
101 برس کی عمر ہوئی، رمضان میں انتقال ہوا۔ جس سال میری امی کا انتقال ہوا 23 رمضان کو، حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب کا 8 رمضان کو انتقال۔ اس کے بعد رمضان کے بعد جمعہ آیا، ہریانہ میں مولانا اسحاق صاحب کا انتقال ہوا 107 برس کی عمر۔ یہ سب کے سب لوگ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے، موت مانگنا نہیں ہے۔ سمجھو بات کو، دونوں میں فرق ہے۔ موت مانگنا نہیں، بلکہ انسان بہت بڑی بیماری میں بھی آ جائے تو اللہ سے یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے اٹھا لے، نہیں، اللہ سے یہ کہنا ہے اے اللہ میری زندگی اچھی ہے تو مجھے صبر عطا فرما اس بیماری میں، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اللہ تجھے ٹھیک لگے تو مجھے جلدی اٹھا لے، میں تیری اس تکلیف کو، جو نعمت ہے، مصیبت، بیماری، اللہ اس میں نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ موت مانگنے کا حکم نہیں، اے اللہ تجھے ٹھیک لگے تو اٹھا لے۔ موت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے، آدمی یہ سوچے کہ ایک دن میری موت آنے والی ہے، بھائی بولو نے بے شک ہے۔ ایک دن صحابہ کرام جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، مرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اشتری ہاتھا، بھائی اس مرے ہوئے بچے کو کون خریدتا ہے مجھ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس کی کیا قیمت ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، زندہ ہوتا تو اس کی قیمت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی، فرمایا اس کی موت سے سبق لو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اس کو موت آئی تو فرمایا اس سے بڑی مخلوق انسان ہے، اشرف المخلوقات، اس کو بھی اس کی موت سے سبق حاصل کرو۔ بولو بے شک انسان کو بھی موت آنے والی، بکری کے بچے سے سبق کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ کہہ رہے ہو اس کی کوئی قیمت نہیں، فرمایا اس بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں تو اللہ نے آسمان و زمینوں میں جو خزانے بنائے ہیں ان سارے خزانوں کی بھی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت، یہ استعمال کرنے کے لیے دیا۔ ہم لوگ موت کا نام لینا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا کسی نے 2 منٹ کا بیان میرے اوپر بھیجا، حضرت نے خاص ایک جملہ فرمایا، کتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے علماء کی مجلسوں میں، یہ جملہ ان کا ایک ایک حرف نقل کر رہا ہوں، آج کل ہمارے علماء کے بیان میں اور دین کے داعیوں کے بیان میں موت اور قیامت کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ فرمایا یہ کتنی غفلت کی بات ہے۔ جس مجلس میں موت اور قیامت کا ذکر نہیں ہوگا اس مجلس پر اللہ لعنت اتارے۔ ہر مجلس جس میں موت اور قیامت کا ذکر ہو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں معلوم ہے؟ کہ یہ موت پر اور قیامت کے دن کے بعد جو جنت کی ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، زور سے بے شک بولو وہ یہ اس پر ایمان رکھتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور قرآن میں اللہ کی رضامندی دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ صابرہ آپا بہت نیک عورت تھی۔ ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں میں لڑائی ہونے کا خطرہ تھا، یہ پچھلی بار جب کینیڈا سے آئی تھی انہوں نے ایک لڑکے کو گاڑی لے کر میرے گھر دوڑا، کیونکہ خلیل مول صاحب آویل ہے جہاں گاڑی لے دوڑ تو جلدی تھی، یہ لگے کہ آلے کو آجے لڑے بڑے کوئی دوڑو، لڑکے کو بھیجا۔ میں گھر پر آیا تو ان کے ہاتھ میں اتنی لمبی تصویر تھی، اتنی لمبی، صابرہ پر ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیوں کو ذرا سمجھا دو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگ جھگڑ نہ پڑے، کہیں لڑائی نہ کر پائے۔ کتنی فکر، آپ سوچو تو صحیح۔ مجھے اپنے گھر بلایا انہوں نے، پھر میں نے ان بچوں کو جن کو کہنا تھا، جو کچھ کہنا تھا وہ سمجھایا، اور وہ دونوں شانت ہو گئے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ ماں ہوتی، اتنی بڑی تصویر ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے شوہر بیٹھے ہیں، دیکھو بابو بھائی ناؤ ٹوٹلا، انہوں نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک یہاں آ کر قرآن پاک انہوں نے ختم کیا، یا کینیڈا سے قرآن ختم کر کے آئی وہ، اور یہاں آ کر اپنی نمازیں شروع کر دی، تلاوت شروع کی، اور ایک ہی رات رہی، ایک ہی رات۔ مگر لوگ موت سے سبق نہیں لیتے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ گھر پر دوبارہ واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، وہ صابرہ آپا اللہ کی رحمت میں پہنچ گئی۔ بابو بھائی کویا جو کینیڈا سے تشریف لائے، میں ترکیسر تھا، ان کا فون آیا مجھ پر،
آپ پوچھ لو ان کو، وہ گواہ ہے۔ میں نے اسلم پیر کو بھی کہا کہ آپ ان کو سمجھاؤ کہ باہر کے کسی عالم کا بیان رکھو، باہر کے، میں تو گاؤں کا ہوں، کرتے ہی رہتا ہوں، میں تو جنازہ بھی کھڑا ہو تو 2 منٹ آپ لوگوں کو نصیحت کر لیتا ہوں، وہ بھی بیان ہی ہوتا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا۔ یہ بابو موٹا ناؤ کو بھی پوچھو آپ، کیا آپ باہر کے آدمی کو بلاؤ گے تو 2 آدمی زیادہ آئیں گے، میری گاڑی آئے گی، آپ گھبراؤ نہیں، میں بیان میں بھی آؤں گا۔ اگر یہ نہیں مانے پھر مجھے منظور کرنا پڑا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو میں چند باتیں، میں خاص یہ 2 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موت کے نام سے چیلنج دیا۔ چیلنج اس کو کہا جائے کہ ساری مخلوقات مل کر بھی، ذرا زور سے بولو بے شک اللہ کے چیلنج کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اس کو چیلنج کیا۔ فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہاری ملاقات کر کے رہے گی۔ ذرا قرآن کی آیت کا ترجمہ سنو۔ فرمایا بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہاری ملاقات کر کے رہے گی۔ میں نے آپ کو ایک جنازے میں، دیوا گاؤں میں ایک جنازہ تھا، اس دن 2-3 منٹ بیان کیا تھا، اس میں نے یہ بات ذکر کی تھی، کسی کو یاد ہو موت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ جو ہے نا، یہ چھوٹا دماغ اور بڑا دماغ، قرآن نے تو 1500 سال پہلے کہا تھا، سائنس والے ابھی یہ 2-4 مہینے پہلے پہنچے، مگر ہم لوگوں کے پاس ٹائم کا ہے قرآن پڑھنے کا۔ ابھی گھر میں فریز خریدنا ہو تو 25,000 روپے کہیں سے بھی مار ٹھوکر کر کے بھی لائیں گے، واشنگ مشین لانا ہو تو کچھ بھی کریں گے، ہیرو ہونڈا لانا ہو، ہیرو ہونڈا تو ماں باپ کی چھاتیوں پر لڑائی کریں گے، اور ہیرو ہونڈا 1 لاکھ روپے کا لائیں گے، مگر کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ گجرات کی تفسیر کہاں سے چھپی ہے اور کون سی اچھی تفسیر ہے جس میں قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ ابھی انگلینڈ ایمبیسی سے لیٹر آ جائے، یا کویت ایمبیسی سے، یا کینیڈا ایمبیسی سے، اور انگریزی جانتے نہیں ہیں تو پہلے بھی نکلا انگریزی کون جانے، جو نے آن کہیں کاغذوں کے ویزا تو نہیں، کہیں ویزا کی خوشخبری تو نہیں آ رہی۔ جو نہیں جانتا انگریزی، انگریزی جاننے والے کے پاس دوڑے گی کہ دیکھو ویزا کی خوشخبری تو نہیں۔ کیوں؟ ہم اس زبان کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر پوچھے گا کہ میں نے ساری زبانوں کی سردار عربی زبان کو، جو خدا کی زبان ہے، جو قبر کی زبان ہے، جو میدان حشر کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کی زبان ہے، میں نے عربی میں آپ کے نام ایک مبارک خط لکھا، مبارک خط لکھا تھا قرآن کے نام سے، عربی میں تھا، تو عربی جاننے والوں کے پاس بیٹھتے، سمجھتے کہ قرآن میں موت کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اللہ فرما رہے تم بھاگتے ہو جس موت سے، بھاگتے ہو۔ ابھی دلی میں زلزلہ ہوا 4-5 دن پہلے، گجرات متر میں تھا کہ پارلیمنٹ خالی ہو گئی، بھاگی پورے پارلیمنٹ، ٹوٹلی لوگ بھاگا۔ یہ آپ کی انڈیا کی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کشمیر میں زلزلہ، اس کے جھٹکے دلی میں آئے۔ میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، فَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس سے تم بھاگتے ہو۔ بھائی سب مل کر جواب دو جلدی سے، کھانے کا دسترخوان تیار ہو، زور سے جواب دینا، دھیمے سے نہیں۔ ہم لوگ بھاگتے ہیں، بولو بھائی زور سے بولو، بھاگتے ہیں۔ قرآن سمجھا رہا ہوں، زور سے بولو، بھاگتے ہیں۔ پاسپورٹ پر ویزا لگ کر آیا، خوشخبری آئی تمہاری پاسپورٹ آ گئی، بولو بھائی پاسپورٹ لینے دوڑیں گے یا دور بھاگیں گے؟ ذرا زور سے بولو جلدی سے۔ دوڑیں گے۔ آپ کو بتاؤ، قرآن سمجھا رہا ہوں کہ موت سے تم کیوں بھاگتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس میں کھانے رکھے ہیں، کھانے کی لالچ، پینے کی لالچ، شادی کی لالچ، اولاد کی لالچ ہے، دنیا میں سفر کرنے کی لالچ، ہیرو ہونڈا سے سفر کرنے کی لالچ، پلین میں بیٹھنے کی لالچ، گاڑی کی لالچ، ایئر کنڈیشن کی لالچ، نئے مکان بنانے کی لالچ، نئی سڑک بنانے کی لالچ، گھروں میں اچھے پنکھے لگانے کی لالچ، گھروں میں ٹائلز لگانے کی لالچ، ہر چیز کی لالچ کے کھانے بنائے گا۔ قرآن کہہ رہا، مگر اللہ فرماتے ہیں، پورا مجمع زور سے بولو، ہم نے موت کی یاد کا کھانا رکھا، زور سے بولو بھائی، کیوں نہیں رکھا ہے معلوم ہے؟ اگر یہ بھی فکس کر دیا جاتا نا، جیسے کھانے پینے کی لالچ، نئے کپڑے کی لالچ، ہر چیز کی لالچ، تو ہر آدمی اللہ کا ولی بن جاتا۔
بھائی ذرا زور سے بولتے جاؤ نا، ولی بن جاتا کہ نہیں بن جاتا؟ اور جو مقصد ہے امتحان وہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے موت کا کھانا دماغ میں رکھا ہی نہیں، اس لیے انسان موت سے بھاگتا، دھرتی کا ہوا کہ بھاگتا، بھاگم بھاگ۔ ابھی افغانستان میں دھرتی کا ہوا 1200 آدمی مر گئے، بھاگم بھاگ۔ ابھی دبئی میں 2 جھٹکے آئے، بھاگم بھاگ، رات کو 2 بجے۔ کویت میں 1 جھٹکا آیا، بھاگم بھاگ۔ ابھی 4 دن پہلے یہ کچھ اور بھوج میں آیا، کل بھی آیا کچھ میں، کل بھی آیا، بھاگم بھاگ۔ جاپان کے پاس پرسوں 3 دن ہوئے، جو لوگ دین دنیا واٹس ایپ پر ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ فلپائنس میں 6.7 کا ہے۔ آج پیپر میں 3 دن کے بعد پیپر آیا، گوگل پر بھی بتلا نہیں رہی تھا کیونکہ دیوالی چل رہی تھی پوری دنیا میں، کتنے آدمی۔ آج کے پیپر میں آیا کہ 40 آدمی مر گئے پرسوں جو دھرتی کا ہوا فلپائنس میں، پوری دھرتی ہل رہی۔ تبوک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سفر کیا تھا وفات سے پہلے، گئے ہفتے تبوک میں 3.7 کا دھرتی کا۔ نجران میں آیا، نجران بھی مکہ مدینہ کے بیچ میں، البہا شہر سعودیہ میں ہے، 4.7 کا ہے، 4.7۔ ایک ہفتے میں 3 لگاتار دھرتی کا۔ مکے مدینے تک لوگوں نے محسوس کیے جھٹکے، لوگ بھاگتے ہیں۔ موت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہم نے موت کا کھانا رکھا ہی نہیں۔ اب اللہ مسئلہ موت کو کیسے یاد کیا جائے، تو فرمایا عالموں کی مجلسوں میں بیٹھو، یہ موت یاد نہیں آئے، بلکہ جو موت کے بارے میں بولتا ہے وہ بیچارہ بھونڈا بنتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سمجھا، کوئی نہیں کہتا کہ فلاں تاریخ کو، آج تک میں نے نہیں کہا کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے، صرف نشانیاں بتلا ہے۔ تو امت سوئے گی تو جگانا نہیں۔ آپ میری جگہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے، وہ مجھے پوچھیں گے کہ تجھے خواب بتلائے تھے، امت کو میں خواب بتلا رہا تھا، وہ تجھے آ کر بتلاتے تھے کہ سورج پچھم سے نکل رہا ہے، تو امت تجھے علم دین دیا تھا، قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی تھی، پوری امت غفلت میں سو رہی تھی، تجھے خواب کیوں بتلائے تھے؟ اور تو دیکھ رہا تھا زلزلے ہو رہے، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی، بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی، عرب کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے علاقوں میں مندر بنا کر جو ہے شرک کی دعوت دے رہے، تم یہ سب دھندے دیکھ رہے تھے اور امت سو رہی تھی۔ تو میری جگہ جواب دینے جائیں گے آپ؟ اچھوں کے پائجامے ڈھیلے ہو جائیں گے قیامت کے دن، آسان کام نہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو۔ کہنے کا منشا یہ ہے موت کو یاد کرنے کے لیے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا پڑے گا، خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر جوانی کے زمانے سے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھ ہونا پڑے گا۔ یہ دیوا گاؤں کی تاریخ اور سنت رہی۔ یہاں شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ دوریا والی میں مردوں کی لائن لگی تھی اور گھروں میں بیٹھ کر عورتوں نے رسی پکڑ کر بیٹھ لی تھی۔ یہاں بڑے بڑے کبیر آئے، اللہ والے آئے، شاید گجرات کی سرزمین پر اتنے اللہ والے نہیں آئے جتنا دیوا کی سرزمین پر آئے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، امیر سیرت، امیر السیرت، سیرت کے بیان میں جن کا نمبر 1 تھا، نام یاد نہیں آ رہا ہے، بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف لائے، مجاہد اسلام جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑا حصہ دیا تھا، وہ بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف لائے، یہاں رواج نہ، اب وہ رواج ٹوٹتا جاتا ہے۔ ہمارے حافظ عبد الصمد نورانی صاحب تھے، ذرا زور سے آمین کہ اللہ ان کی مغفرت فرما۔ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، انتقال کے دوسرے دن مجھے کہنے لگے اللہ گواہ کہ مول صاحب مارو معاملہ بالکل صاف اور کلین تھے، اللہ گواہ، اللہ تعالیٰ سن رہا کہ مارو معاملہ بالکل صاف اور کلین۔ ان کی جو چند نمازیں باقی تھی میں نے ادا کی، اور دوسری دن اللہ نے مجھے خواب دکھایا۔ یہ بشارت ہے، وہ علماء کو بلاتے تھے امتحان میں، دعوت و تبلیغ آتی ان کو کھانا کھلاتے تھے، ہر نیک کام میں وہ ہاتھ مارتے تھے، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس۔ آج بھی کچھ نوجوان ہیں، 1-2
جو علماء کو بلاتے ہیں، مگر لوگ اس کی قدر ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگوں کی فطرت کسی انسان میں ایک برائی ہو، اس کے پاس 10 اچھائی ہے تو 10 اچھائی میں سے ایک اچھائی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ ڈھونڈتے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے، وہ برائی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ اب یہ بابو بھائی کویا، بابو بھائی ناؤ، یہ کوئی میرے رشتہ دار نہیں، رشتے، مگر آپ ان کے دل کو پوچھو کہ آپ نے کیوں یہ اتنا بڑا مجمع جمع کیا، کہ یہ مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے۔ بھائی زور سے بولو نے، کیا پہنچانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرحومین کے انتقال کے بعد ان کے نام سے ایصال ثواب کرو، چاہے بیان ہو جائے، واعظ و نصیحت ہو جائے، قرآن خوانی ہو جائے، پانی کے کنویں کھدوا، پانی کے پمپ کھدوا، بہت ساری نیکیاں، بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پانی پلائے۔ برائی دیکھنے کے لیے لوگ تیار رہتے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں، کہ امانت دار میں ڈھونڈا جائے گا کہ یہ خیانت کرتا ہے کہ نہیں، اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار کہا جائے گا، قیامت کی نشانی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ عالموں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، موت کو یاد کرنا ہو، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنا پڑے گا۔ شیخ زکریا کی کتاب فضائل اعمال کی تعلیم آپ کے گھر میں ہو یا مسجد وال ہو تو آپ کو انداز ہوگا کہ اس میں موت کا کتنا ذکر ہے۔ شیخ زکریا کی مستقل ایک کتاب ہے موت کی یاد، آپ اس کتاب کو پڑھے بغیر، آپ پڑھو گے نا، روئے بغیر نہیں اٹھو گے، پتھر دی موم بتی کی طرف پگھل جائے، موت کی یاد۔ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ موت کے وقت جنازہ کھڑا ہے، 2 منٹ نصیحت کی جاتی ہے تو بھاؤک دیکھا کہ نہیں، بھاؤک بندر، بھاؤک اس کی طرف اوپر دیکھتے، اوپر بھاؤک کی طرف کوئی نصیحت کر رہا ہے، یہ سننا چاہیے کہ یہ مولانا 2 منٹ موت کے بارے میں کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ جان بوجھ کر اوپر دیکھتے ہیں، اوپر شاید جبریل کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہوں گے کہ آونا مانس ہمارا اچھے، اپنا خیال رکھو۔ یہ داؤدی گورا کرتے ہیں، اپنے ملاؤں کے پاس لکھواتے ہیں کہ جبریل نے معلوم تھا کہ آمنار مانس آپ کو اچھے، میں نے کہا بابا کی کھیتی ہے نا تو آپ کو خط لکھ دیں گے۔ کتنی جہالت ہے عمر، آپ سوچو ذرا، ہم لوگ موت کا نام لینا نہیں چاہتے جو یقینی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں آیت تو سمجھو ذرا، موت کے بارے میں، میری اور آپ کی موت، مسلمان کی موت کے بارے میں اللہ نے کیسی بشارت دی، علماء بیٹھے ان کو پوچھ لو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب غیر مسلم مرتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں، اس کی موت پر قرآن کہتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی غیر کی موت پر کبھی آسمان بھی رویا نہیں، کبھی زمین بھی نہیں روئی۔ ذرا زور سے بے شک بولو نا اللہ کے بندو، مومن کی موت پر قرآن کہتا ہے مومن کی موت پر آسمان و زمین روتا۔ کیوں؟ مومن زمین کے جن ٹکڑوں پر نیکیاں کرتا تھا وہ زمین کے ٹکڑے سونے پڑ گئے، قرآن کہتا ہے وہ زمین روتی کہ یہاں یہ نیکیاں کرنا۔ آسمان اس لیے روتا ہے مومن کی موت پر کہ اس کی موت پر اس کے اعمال بند ہو گئے، دروازے بند ہو گئے نیک اعمال کے، لہذا جو ہے آسمان بھی روتا۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، اللہ کے بندو بولو بے شک ہر مسلمان گنہگار، اللہ فرما رہے اس کی موت پر بولو بے شک آسمان و زمین روتا۔ یہ آپ کو اس سے بڑھ کر کیا بشارت ملے؟ مشکات شریف کی حدیث، کوئی غیر مرتا ہے، غیر اشارے میں سمجھتا، فرمایا 99 سانپ قیامت تک اس کو ڈنک مارتے ہیں، مگر مسلمان کے بارے میں حدیث میں فرمایا، حدیثات الفاظ ہے، اس کو کوئی سانپ ڈنک نہیں مارے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ ادھر ادھر گھومنے جاتے ہو ویکیشن کے زمانے میں، کبھی دلی جاؤ، دیوبند جاؤ، سہارنپور جاؤ، اکابرین کی مزارات دیکھو، بزرگوں سے ملاقات کی نیت سے جاؤ، پھر ان مزارات پر جاؤ۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ دلی جامع مسجد کے نیچے ان کی ایک مسجد تھی جو ابھی نکلی، باقاعدہ اوپر آ گئی،
روڈ کھولے جہاں شاہ ولی اللہ صاحب درس دیتے، پوری مسجد، میں وہاں جا کے آیا، پوری مسجد بھی چھت کے ساتھ، میناروں کے ساتھ. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ رات تنہائی کا وقت ہے، ذرا دھیان دیجئے مومن کی موت کے بعد، تہجد کا وقت، نماز پڑھ لی میں نے تہجد، اور یہ حدیث کی شرح لکھ رہا کہ اللہ آپ نے 99 سانپ کا ذکر کیوں کیا، 100 کا ذکر کیوں کیا، 101 سانپ کا ذکر، 99 کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا میں نے بڑی بڑی پچھلے زمانے کی علماء کی کتابیں دیکھی، میں نے بھی قلم چھوڑ دیا کہ اس کی مراد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بمرادی. شاہ ولی اللہ فرما رہے قلم تو چھوڑ دیا میں نے کہ 99 سانپ اور کوئی سانپ مومن کو نہیں کاٹے اور غیر کو کاٹے. فرمایا 99 پر میرا دل رک گیا کہ 99 اللہ نے ذکر کیوں کیا. فرمایا شاہ ولی اللہ فرما رہے دلی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، تہجد کا وقت ہے، اور غیب سے آواز آئی، یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی. آواز یہ آئی اے ولی اللہ تم یہ 99 کا علم پوچھنا چاہتے ہو، پہلے اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے، پہلے یہ بتاؤ، پورا مجمع جواب دو، اللہ کے نام کتنے؟ 99. فرمایا مومن اللہ کے ہر نام پر ایمان لاتا ہے، لہذا اس کو کوئی سانپ نہیں کاٹتا، اور غیر اللہ کے ہر نام کا انکار کرتا ہے، لہذا اس کو 99 سانپ قیامت تک کاٹتے ہیں. آمین کہو. اللہ پوری امت کی قبر کے عذاب سے حفاظت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر، زکات چھوڑنے پر، حج ادا نہ کرنے پر، قربانی نہ کرنے پر، لوگوں کا حرام مال کھانے پر، کسی کا زمین، کسی کی زمین، کسی کا فلیٹ، کسی کا مکان دبا دیا، قبر کا عذاب ہوتا ہے. حرام مال کھایا، کسی کا دل دکھایا، کسی پر تہمت لگائی، شراب پی، شراب بیچی، جگار کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کو کبھی نظر نہیں آیا، ہم کو کبھی قبر کا عذاب نظر نہیں آیا. فرمایا اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کے سوا قبر کا عذاب سب کو بتلاتا. قبر کا عذاب انسان کو نہیں بتلاتے اور جنات کو بھی نہیں بتلاتے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتلاتے؟ ذرا دھیان سے سنو، حدیث ہے اور صحیح حدیث. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو قبر کا عذاب بتلا دے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑو. یہ اللہ رحیم و کریم، اس لیے وہ قبر کا عذاب کسی کو بتلاتا ہے. بہرحال مسلمانوں، موت مومن کے لیے ذرا زور سے بے شک بولو نا اللہ کی نعمت، ملاقات کا ذریعہ ہے. موت کے بغیر تم اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے، اپنے مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتے. ہر سوموار کو درس قرآن ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ سامنے بیٹھے ہیں، سورت اور بروڑا سے یہ لوگ لائیو کرتے ہیں پوری دنیا میں، یہ دونوں حضرات. اس دن حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیا آدمی قبرستان میں جاتا ہے انتقال کر کے، تو پرانے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، حدیث میں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور نئے آنے والوں کو گھر والوں کی خبر پوچھتے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں. تو یہ جو نئے مرحوم گئے نا، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرمایا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں صاحب کی خبر پوچھی، وہ تو 2 ہفتے پہلے قبرستان آ چکے، تب جا کے وہ پرانے قبر والوں کو خبر پڑتی ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. گھر والوں کے حالات پوچھتے ہیں، اور پہلا سوال کرتے ہیں کہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ پہلا سوال مردوں کا. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا قیامت قائم ہو گئی؟ صحیح حدیث میں کیا قیامت قائم ہو گئی؟ یعنی حدیث میں ہر مردہ نئے آنے والے مردے سے ملاقات کرتا ہے. تو پہلا سوال گھر والوں کی خبر اور فکر آخرت، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کیا قیامت قائم ہو گئی؟ اللہ اکبر. ہر مردہ انتظار کرتا ہے کہ کب قیامت ہو جائے، اللہ ہم کو قبروں سے نکالے اور جنت میں لے جائے. اور آج کا مسلمان قیامت کی نشانیاں سننے کے لیے تیار ہے. آج میں ترکیسر اتنا جلدی میں تھا،
کہ کیم چوراہے تک میں خود ڈرائیونگ کر کے میرا ڈرائیور نہیں تھا، کیم چوراہے سے میں ڈرائیور لے کر آیا تو جلدی جلدی وہ کتاب بھول گیا. سعودیہ سے میرے پاس ایک کتاب آئی، اتنی چاڑی کتاب، اتنی موٹی، شیخ یوسف الوابل کی، ریاض کے بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں، ریاض میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ وغیرہ جامعہ اسلامیہ اور ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹیوں میں خطاب کرنے آتے ہیں. اتنی موٹی کتاب لکھی، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ نئی کتاب ہے، 400-500 پیج پر، اشراط الساعہ، قیامت کی نشانی. آج ہی پڑھ کر آیا میں تھوڑی سی. شروع میں لکھا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو گئی. ابھی تازہ کتاب آئی، 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی، ابھی تازہ نظام آ گئے کہ دجال کے نکلنے کی بالکل تیاری ہے. علماء کی کتاب عربی اور اردو. کیا یہ علماء بیوقوف ہیں؟ حرم کے امام کا خطبہ میرے نیٹ پر میں نے ریکارڈ کیا، جو لاک ڈاؤن سے پہلے عرفات کے میدان میں دیا، 50 لاکھ کے مجمع میں. حرم کے امام کا نام ہے شیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ. قسم کھا کر کھا رہے، قسم عرفات کے میدان میں، کہ بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو گئی. ادھر قبرستانوں میں تیاریاں ہو رہی کہ قیامت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے تو حضرت اسرافیل کو دیکھا جو سور پھونکنے والے قیامت کے دن ویسل بجائے. 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو فرمایا دیکھا، حضرت اسرافیل کو دیکھا کہ ان کے منہ میں ویسل رکھا ہوا. دیکھو دھیان سے، مسلم شریف کی حدیث میں ان کے منہ میں ویسل رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت قیامت تک اسرافیل علیہ السلام اسی حالت میں رہیں گے، انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم دے دے اور سور پھونک کر دنیا کو ختم کر دے. یعنی ادھر سے کتنی تیاریاں ہو گئی اور ہم لوگ اس کے باوجود غفلت میں پڑ گئے. آسمانوں پر تیاریاں ہو گئی اور ہم لوگ موت اور قیامت کا ذکر کرنا نہیں چاہتے. موت، ابھی میں نے مومن کی موت کا ذکر کیا، آسمان و زمین روتا ہے. کوئی سانپ مومن کو کاٹتا نہیں خبر میں. ایمان کی برکت، یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت، بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اب آخری بات، بہت سارے مہمان دور دراز سے بھی آئے ہیں اور جلدی سے دعا کر کے روانہ کرنے. اصل چیز تو دعا کرنی اور مرحوم کو ایصال ثواب ہو جائے، چاہے وہ 1 گھنٹے میں ہو، آدھے گھنٹے میں. اب آخری مسئلہ رہ گیا موت کے بارے میں نے جو چیز بتانی تھی آپ کو بتلا دی. اب مسئلہ ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا. اس پر ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا چیلنج کرتے ہیں، ہم تو مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائے گی. قال من يحيي العظام، ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل يحييها الذي انشأها اول مرة. ارے اللہ کے بندو میری بات نہیں، اللہ کے نام پر بے شک بولنا ہے. پوری بات ہو جائے تو زور سے بے شک بولنا، دھیمے سے نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولو، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں. اللہ فرما رہے وہی تمہاری قبر کی مری ہوئی ہڈیوں میں قیامت کے دن دوبارہ جان ڈالے گا. جو ماں کے پیٹ میں جب تم 4 مہینے تک مرے ہوئے پڑے تھے، بولو زور سے بے شک پہلی بار جس اللہ نے جان ڈالی تھی قیامت کے دن وہی جان ڈالے. ماشاء اللہ، وہی دوبارہ جان ڈالے. حساب لینا ہے. کسی کا کھا گئے، کسی کی زمین دبا دی، کسی کا فلیٹ دبا دیا، کسی کا دل دکھایا، کسی پر تہمتیں لگائی، شراب پی، شراب بیچا، جگار کھیلا، یتیم اور بیواؤں کا مال کھا گئے. بہت کچھ ہو رہا ہے. جوانی میں بالوں کی فیشن، کپڑوں کی فیشن، سطر دکھ رہا ہے پینٹ میں، پتلون میں، گھٹنے دکھ رہے ہیں، گھٹنے ایسی فیشن والی پینٹ پہنی جا رہی، سطر نظر آ رہا ہے، بالوں میں کلر کیے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے منڈوائے جا رہے ہیں، وہ بیچ میں چوٹی کی طرح بال رکھے جا رہے ہیں. یہ سب حدیث میں آیا، قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ چاروں طرف سے بال منڈوائیں گے اور بیچ میں بال رکھیں. بھائی ایمانداری سے بے شک بولو، نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
حدیث میں ہے، آپ علماء سے پوچھو، ناخون میں کلر کروائے جائیں گے، ناخون میں عام ہو گیا، بالوں کا کلر عام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ہو گئی سفید بال پر لال بال کرنے کی بجائے کالے کلر مانگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہندی نہ لگائے بلکہ کالے بال کرتا ہے. حدیث میں ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتی. آپ 50 سے اوپر ہو گئے نا، آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ میں تو 15 سال کا ہوں، یہ تو آپ کا چہرہ ہی بتلا رہے کہ آپ کتنے سال کے. کالے بال کرنے سے کوئی جوان نہیں ہوتا. آپ مہندی لگا سکتے ہیں. صرف مجاہد آدمی ہو جو اللہ کی راہ میں مجاہد ہو، اس کو کالے بال کرنے کی اجازت ہے. اس کو بتلانا ہے سامنے والے کو کہ میں بالکل جوان ہوں، وہ اللہ کی راہ کا مجاہد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا ننگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا دے، ٹائم میں سے برکت کو اٹھا دے. برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں بدل جائے. یہ 13 تاریخ کو ہمارے دارالعلوم کی چھٹیاں ہوئی، 23 کو پوری ہوئی، 24 کو سبق شروع ہوا. حدیث کے طلبہ آئے تو میں نے پہلا سوال کیا کہ سبق بعد میں پڑھاتا ہوں، پہلے ایک چیز کا جواب دو کہ کتنے دن کے بعد آئے ہو، کب چھٹی ہوئی؟ دکھا 13 کو. کب پوری ہوئی؟ 23 کو. میں کہا بتاؤ کیسا لگا، کتنے دن رہ کر آئے؟ اللہ کی قسم کھا کر گیا. دیکھو مدرسے کے طلبہ کہہ رہے ہیں بیک زبان بولے، ایسا لگا کہ کل گئے تھے اور آج آ گئے. بھائی ایمانداری سے بولو نا، وقت میں برکت ہے. زور سے جواب دو. اٹھا لیا. یہ رویوار ہے، اتوار، کل آئندہ اتوار دیکھنا ایک دن کی طرح جائے گا، ایک دن کی طرح. حدیث میں آتا ہے کہ شکار کرنے والا جب سمندر میں جال پھینکتا ہے، جال مچھلی کو پکڑنے کے لیے، یہ حدیث میں آیا جو آپ کو قیامت کی نشانیوں میں بتلایا گیا. اور جب مچھلی آ گئی تو حدیث میں ہے شکار کرنے والا جال کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ مچھلی اندر آ گئی، اپنی طرف کھینچ رہا، سمیٹ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قرب قیامت میں جب دنیا ننگی ہو جائے گی، گاؤں گاؤں زینہ کاریاں. آپ ایسا سمجھتے ہیں دیوا گاؤں میں زینہ کاریاں نہیں ہوتی؟ دھرتی کم ایسے ہو کتنے جھٹکے کھائے دیوا والوں نے، بھروچ والوں نے. میں صرف دیوا والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی گاؤں خالی نہیں. آپ مکہ مدینہ جا کر پوچھو، مکہ مدینہ جا کر پوچھ لو نا، جو لوگ آتے ہیں ان سے پوچھو کہ حالات کیسے. اتنی دنیا ننگی ہو، چٹکیوں میں لوگ زینہ کاریاں کرتے ہیں، چٹکیوں. ذرا زور سے آمین کہو. اللہ زینہ کے خیال سے بھی بچائے. آمین. عام ہو گیا عام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا پھر اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا. یہ ٹائم میں سے برکت ابھی 2 سال پہلے 10 دن ایک دن کی طرح لگتا ہے، 10 دن اب تو 7 دن ایک دن کی اور زیادہ سمیٹ رہا. اور یہ جو چھٹیاں گئی نا ہماری، اللہ کی قسم ایسا لگا کہ 2-4 گھنٹے میں ہی مدرسہ واپس ہو گیا. مول صاحب احساس ہوتا ہے کہ بولیے نا مول صاحب، جھوٹ تو نہیں بول رہا. کھلا نشان، شکار آ گیا، شکاری انسان ہے، اللہ کی جال میں پھنس گیا انسان. آپ اپنی طرف سمیٹ رکھی چل اور اندر جائے گا. آپ دیکھ لینا ابھی تو ایک ہفتہ ایک دن کی طرح لگا، پھر مہینہ ایک دن کی طرح لگا. رمضان ابھی گئے، ہم لوگوں نے عید کی تھی، 4 مہینے باقی رہ گئے. دیکھ لیجیے آپ، دما دھم ٹائم جا رہا. ہماری غفلت کا حال دیکھو. بغیر موسم کے بارش، یہ نومبر دسمبر میں یاد کرنا مجھے، میں تو 12 سال سے گوگل دیکھ رہا ہوں. گوگل پوری دنیا میں بغیر موسم کے بارش. شبیر بھائی تھانگو آپ کے گاؤں کے بڑے حضرت جی، آپ ان سے پوچھو، میرے ساتھ یہ راجستھان آئے، باہر نکلے 50 کی گرمی. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ نیچے اترے، 50 لال لال ٹماٹر کی طرح ہو گئے تھے ہم لوگ. اور عصر کے وقت 49 تھوڑی سی کم ہوئی. اور جو بارش دھماکے کے ساتھ ہوئی گرمی میں، بارش سخت مئی میں، ابھی پچھلے نومبر دسمبر میں انکلیشور میں ہوئی، بھروچ میں ہوئی. کہاں نہیں ہوئی مجھے بتلائیے آپ. بغیر موسم کے بارش ہے، قیامت کی علامات. یہ مولانا عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں، نیپال سے آئے. میں ان کے یہاں جاتا ہوں نیپال. مولانا سے پوچھئے کتنے زلزلے ہو رہے نیپال میں. مولانا ایمانداری سے کہیے، ذرا زور سے بولیے. اور پوچھئے ابھی کاٹمنڈو میں ہوا، 7 آدمی مارے گئے، بے شمار نقصان، پوری دھرتی کانپ رہی. بخاری شریف کی حدیث، لا تقوم الساعة حتى لا تكثر الزلازل.
بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حساب دھرتی کم شروع ہو جائے سمجھ جانا قیامت قریب۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں توڑ پھوڑ شروع کر دی، روزانہ 300 دھرتی کم ہو رہے۔ ابھی گھر سے آیا نا تو میں دیکھ کر راستے میں سے دیکھ کر آیا گوگل مار کر، ابھی رات 12 بجے پورا ریکارڈ آئے گا 267، ابھی 8:35 کو تھے 267 دھرتی کا پوری کائنات میں۔ آپ یقین نہ ہے تو گوگل مارو، گوگل پر لکھو دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ، گجراتی میں لکھو دنیا نہ تازے تر نہ بھوکمپ، پورا ریکارڈ آپ کو بتلائے گا، پورا ریکارڈ۔ اگر آپ کے کچھ بھوج میں ہوا، نوساری کے پاس ہوا، ابھی سورت میں جھٹکیا ہے، گوگل پہ آ گیا تھا، ان انڈیا نیئر دا اسٹیٹ گجرات نیئر سورت سٹی 3.7 کے دھرتی۔ اللہ کے بندو، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا، ایک دلیل بتا دی میں نے آپ کو۔ دوسری دلیل ذرا دھیان سے سنیے، بہت جلدی بات ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کی آیت میں بھی یہ معنی علماء نے بیان کیے۔ بھائی آخری بات ہے، ذرا جلدی سے سنو، مہمانوں کو بہت دور دور جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنے کا معاملہ کسی انسان کا نہیں، تم وقت کے بادشاہ بھی ہو تو تم قبر میں ہلنے نہیں پاؤ گے جب تک کہ اللہ بولو بے شک قیامت کے دن تم کو اٹھائے، کوئی ہلنے نہیں پائے۔ ابھی ڈاکٹر ابراہیم ویڑچیا صاحب کا انتقال ہوا کوسمبا، کتنا زبردست ڈاکٹر، میں کہہ رہا ہوں ایسا بڑا سرجن انڈیا میں شاید کوئی نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے علاقے کے تھے۔ آپ گوگل پہ سرچ کرو کہ ڈاکٹر ابراہیم ویڑچیا کون تھے، ایسے آپ مونگ پھلی پھوڑتے ہیں نا، مونگ پھلی، ہم لوگ مونگ پھلی کو کیا بولتے ہیں، مگ پھلی، انگلی سے کیسے پھوڑتے ہیں، اس طرح سیکنڈ میں وہ جو ہے لوگوں کے آپریشن کرتے ہیں، خطرناک آپریشن، لوگوں کو ان کی جان بچاتے تھے، ہوش میں لوگ آ جاتے۔ مگر دیکھ لو 15 دن بیمار رہے اور کورونا میں، بھائی بولو نے بے شک شہید ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے۔ آمین کہہ دو سب مل کر، اللہ ان کی مغفرت۔ آمین۔ احمد بھائی پٹیل کوئی چھوٹے موٹے آدمی تھے، راشٹرپتی ان کے لائن میں کھڑے رہتے تھے، اڈانی امبانی ان کے لائن میں کھڑے رہتے تھے۔ دولت کیا کم تھی، عزت کیا کم تھی، شہرت کیا کم تھی، مگر وقت آ گیا دنیا چھوڑ کر چلے۔ اقبال بھائی پیرامن والے ملے تھے، کیا نام ہے اقبال بھائی یہاں آتے ہیں پیرامن سے، مہتا۔ اس دن میں نے ویڑچیا صاحب کا ذکر کیا تھا، مجھے جنازے کی نماز کے بعد کہنے لگے اللہ مولانا خلیل پٹیل جو مانس چالو گے، یار اللہ نے ہوں پوچھوانے کی طاقت نو، پٹیل جو مانس چالو گے۔ بھائی پٹیل کون بولو نے زور سے، کون؟ احمد بھائی، بہت نام تھا۔ وقت آ گیا، اللہ رب ان کی موت سے سبق لینا ہے کہ یہ بڑی بڑی مونچھ والے قبروں میں چلے گئے تو ہماری تو مونچھ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی موت سے۔ دبئی کا بادشاہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا مالک تھا، کسی نے کمپیوٹر پر اس کا فوٹو بنایا تھا، 1.5 گز زمین میں سو گیا، 25,000 ارب ڈالر کا مالک تھا۔ اگر آپ کمپیوٹر مارو نا تو تمہارے کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، ایسی دولت۔ 25 ارب کے بادشاہوں کا سردار تھا مگر زیر زمین دفن۔ ان کی موت سے سبق لینا، موت کو یاد کرنے سے کبھی بھی جلدی موت نہیں آتی۔ ہم لوگ تو نہاتے ہیں قرآن حدیث میں موت اور قیامت کے ذکر، میں تو 2007 سے روز کرتا ہوں۔ امت ہار گئی مگر میں ہارانی نے ہاروں گا بھی، اللہ نے میرا خون الگ ٹائپ کا بنایا۔ امت کو جگہ، لوگ اپنے حساب سے غلط باتیں کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بگڑا ہے، ڈرانے والی ذات تو اللہ کی ذات۔ میں تو جگا رہا ہوں کہ غافلو ہوشیار ہو جاؤ، سونے والوں جاگ جاؤ، خدا کی قیامت آ گئی۔ اور یہ تو دیوا گاؤں ہے اور ہر جگہ کہہ رہا ہوں، میری دین دنیا میں اس کے مواد آ رہے ہیں، اور یہی مسلمان، میں ان کے گھر نہیں گیا، 52 آدمی الحمدللہ دین دنیا پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ رپورٹ ہم تک ملی، اور اب تو میں پورا کام اس کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کی۔ گوگل پر سراج بھائی پٹیل ہے رویدرا والے، آئیے ہے بیٹھے، یہ مجھے ہندوؤں کے میلے میں لے گئے، یہ تو اللہ کا کرنا کہ اچھا ہو کہ گواہ موجود، یہ ہندوؤں کے میلے میں لے گئے۔ ان کو وہاں کے مہاراج نے کہا تھا، پہلا قیامت کی نشانیوں کو بولے مول صاحب نے لے آؤ،
یعنی ان لوگوں کو احساس ہے، یہ لوگ گوگل پر دیکھ رہے ہیں، اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں. سراج بھائی ذرا زور سے بولو نا، لے گئے تھے نہیں لگے؟ پوچھو. اور گجراتی میں قیامت کی نشانیوں پر بیان کیا، مگر کسی نے انکار نہیں کیا، سب تالیاں بجاتے ہو گئے. اس لیے بولو ذرا زور سے، بے شک اللہ نبی کے کلام میں کوئی شک نہیں. احساس ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا. اللہ کے بندو، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن قبر سے ذرا دوبارہ زور سے بے شک بولو، اٹھنا ہے، اٹھنا. اور زندگی کا حساب مانگے گا. گرام پنچایت آپ سے حساب مانگتی ہے، تعلقہ پنچایت حساب مانگتی ہے. یہ لاؤڈ سپیکر والے بھی حساب مانگیں گے، لاؤ حساب لاؤ. یہ لائٹ والے لائٹ کا بل مانگتے، واٹر ورکس والے واٹر ورکس کا بل مانگتے، لاؤ حساب لاؤ. ذرا زور سے بے شک بولو، اللہ نے تو پیدا کیا، ان کو حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اس لیے قیامت کا دن رکھا. اب وہ آخری بات سن لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں کیسے زندہ کروں گا. انسان جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو تیرا قد اتنا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا. تو آیا، تیری ماں نے تجھے ایک ہاتھ میں لے لیا، 2 ہاتھ میں چھاتی سے لگایا، دودھ پلا. تو کتنا چھوٹا تھا. تو یہ 5-6 فٹ کا کیسے ہو گیا؟ قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف کہا میں نے تیرے بدن کو زمین کی نعمتوں میں پھیلا دیا. یہ 5-6 فٹ کا تو کیسے تیار ہوا؟ کہا تیرا بدن گیہوں، چاول، مکئی، باجرہ، جوار، اناج، غلہ، دودھ، دہی، گوشت، مٹھا، مسکا، چھاچھ، شہد، پانی، کھجور، ڈرائی فروٹ، ان سب چیزوں میں تیرا بدن میں نے چھپائے رکھا. وہ تیرا بدن پھیلا ہوا تھا زمین کی ان چیزوں میں. انکلیشور کے بازار میں گیہوں آیا، وہاں سے دیوا کے تیرے گھر میں آیا. اللہ نے اپنی عزت کی قسم، حدیث میں عزت کی قسم کھا کے فرمایا ہے، ذرا زور سے بے شک بولنا، تجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ گیہوں کس زمین سے پیدا ہوئے، اس کا مالک کون تھا، تجھے تو یہ بھی خبر. تیرے پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے وہ سب اللہ کو خبر ہے. کہ سبزیاں کہاں کے علاقے میں پیدا ہوئی، وہ کوئی مسلمان کے کھیت کے تھی کہ مگن بھائی چھگن بھائی کے کھیت، تجھے کچھ خبر نہیں. تیرے پیٹ میں اللہ نے جب، اور تو کھا کھا کے بڑا ہوا، گویا تیرا بدن میں نے زمین میں پھیلا دیا تھا. تیرے پیٹ میں قریب کر کے، تیرے پیٹ میں ڈال کے تجھے 5-6 فٹ کا انسان تیار کر دیا. تیرا بدن تو زمین میں پھیلا ہوا تھا. قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ بولنا جب بات پوری ہو جائے. اللہ فرمایا اگر تجھے میں موت دے دوں، تیرے قبرستان میں پانی کا، نرمدا کا، تاپی کا سیلاب آ جائے اور تیرے بدن کو بہا کر بھی لے جائے، تو مجھے خبر ہے کہ تیرے بدن کا حصہ، کان کا، ناک کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، مٹی بن کر یا ہڈی بن کر کہاں پڑا ہوا. جب تیرے پھیلے ہوئے بدن کو تیرے باڈی میں لا کر تجھے 5-6 فٹ کا انسان بنا کے کھڑا کر دیتا ہوں. اگر دوبارہ یہ بدن پھیل جائے، بولو ذرا زور سے بے شک، تو میں دوبارہ اس کو قیامت کے دن جو ہے جمع کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں. یہ دلیل قرآن پاک میں دی. آخری بات، 1 منٹ کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کہے تو ابھی جتنے بھی مردے ہیں قبرستان میں، سب کو ابھی آج بیان کے بعد سب کو زندہ کر. 1 سیکنڈ قرآن میں ہے، قلم بالبصر، آنکھ کے پلکارے میں سب کو زندہ کرو. مجھے کوئی طاقت لگانے کی ضرورت نہیں، ارادہ کافی. صرف ارادہ کرو، سارے مردے زندہ ہو جائیں. کیا دلیل دی؟ فرمایا چل تو کہے تو ابھی بیان کے بعد چلو قبرستان میں سب کو زندہ کر دو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے تو خوش مزاجی میں بڑی اچھی بات کہی، یعنی ہنسی مذاق میں کہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہ پہلے سوچ لو، اللہ تعالیٰ تو ابھی گلستان میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ تو ابھی سارے مردوں کو لا کے، تمہارے گھر کے 10 مردے آ گئے اور تم کو یوں کہا اگر کیا ہمارے گھر سے خالی کرو، بولو وہ کرو تمہیں. شیخ سعدی کہتے اگر گھر میں آ گئے سارے مردے، گھر تو مانو سے خالی کرو، بولو کیا کریں گے، بولو بھائی چاہیں گے نہیں چاہیں گے. تو اللہ فرما رہا کہ سیدھے رہو، وہ جہاں تھے وہی ٹھکانے پر. قیامت کے دن میں دوبارہ زندہ کروں گا. فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو، انسان تو عقل سے سوچ، ابھی زندہ کر کے کیا کروں. ان میں وہ مرحومین ہیں دیوا گاؤں کے قبرستان میں جنہوں نے یہ 4 مسجدیں بنائی، مدرسہ بنایا، واٹر ورکس بنایا. اللہ اللہ، یہ کتنے بڑے بڑے کام. یہ قبرستان کا کام، یہ واٹر ورکس کا کام،
یہ ابھی انتقال حاجی اقبال ٹکلا صاحب اور بھی ان کی کمیٹی میں جو حضرات تھے وہ ہمارے نورانی صاحب یہ مدرسہ بنایا اسکول بنائی اسلامک اسکول بنائے اس میں سب کا ہی حصہ ہے صرف نورانی صاحب کا نہیں اور اقبال بھائی ٹکلا کا نہیں پورا مجمع بولو بے شک سارے گاؤں والوں کا حصہ ہے سب نے پیسہ دیا مگر کسی کی جان لگی کسی کا مال لگا کسی کی طاقت لگی کسی کی دعائیں لگی کسی کا مشورہ لگا اللہ فرما رہے تم کہو تو ابھی زندہ کر دوں مگر میں کیا کروں آج زندہ کر کے تم مجھے جواب دو قرآن میں لکھا اللہ فرما رہے ابھی وہ مجھے کہیں گے کہ ابھی ہماری نیکیاں تو چالو ہے ان مسجدوں میں نمازیں چالو ہے تلاوت چالو ہے اعتکاف چالو ہے دعوت و تبلیغ کا کام چالو ہے علماء کے بیان چالو ہے ذکر و اذکار چالو ہے سب کچھ کام خانقاہی نظام چل رہے ہیں یہ سارے کام کاج ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی نیکیاں ابھی پوری نہیں ہوئی بھائی زور سے جواب دو ان کی نیکیاں پوری ہوئی اللہ فرمان ان کی نیکیاں پوری ہوں گی بھائی ذرا جلدی بولو نا زور سے بولو نا یہ مہمانوں کا خیال کرنا بولو سب مل کر ان کی نیکیاں کون سے دن پوری ہوں گی قیامت کے دن ذرا زور سے بولو ادھر سے آواز نہیں آ رہی تو ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی کون سے دن پڑے قیامت کے دن تو اللہ فرمان انتظار کرو بڑی نشانیاں شروع ہو گئی میں سب کو زندہ کر کے ان کے انعامات تقسیم کرنے والا اسی طرح شرابی جگار کھیلنے والا زینہ کاری کرنے والا لوگوں پر تہمت لگانے والا لوگوں کی غیبتیں کرنے والا تم کہو تو ابھی ان کو زندہ کرو سینما تھیٹر کھولنے والا تم کہو تو ابھی زندہ کرو مگر کیا کروں آج زندہ کر کے ادھوری سزا دوں وہ جو بنیاد ڈال کے گئے وہ گناہ ابھی بھی چالو قیامت تک چالو رہیں گے لہذا ان کا بھی حساب مکمل ہوگا بھائی دوبارہ جلدی سے بول دو کون سے دن اللہ فرما رہے وہ بڑی نشانیاں شروع ہو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں 2010 میں دھواں نکلا پانی پلا دیجیے اب دعا کر لیں گے بات ختم ہو گئی اب میں کچھ نہیں کہوں گا 2010 میں دھواں نکلا آئس لینڈ 14 اپریل سے 24 اپریل تک قسم خدا کی ایک سیکنڈ سٹاپ نہیں دیا پورا یورپ پکڑ میں پورا امریکہ پونا حصہ امریکہ کا آدھا حصہ فرانس کا اور ادھر دنیا بھر کی فلائٹیں پر پورا ٹرانسپورٹیشن پر ایک ایک کمپنی کو روزانہ $200 بلین کا نقصان تھا ایسی ہزاروں کمپنیاں سب فیل ہو آپ کے دیوا گاؤں کی فیملی سلیم بھائی چینا وغیرہ کو پوچھ لو یہ بمبئی سے واپس آئے ان کو پوچھا بھائی کیوں واپس آئے تو کہا ادھر دھواں ایسا نکلا ہے کہ فلائٹ نہیں جائے بھائی ذرا زور سے بول دو ایک بار اپنے مالک کا نام بولو یہ دھواں کس نے نکالا یہ پہلی نشانی 25ویں پارے میں ہو گئی آج تک کبھی ایسا دھواں نکلا تو بتاؤ آج تک نکلا مجھے بتلاؤ اور 3 بڑے دھرتی کب جس میں لوگ زمینوں میں ڈانٹ دیے گئے 2011 میں جاپان کا 2012 میں ترکی کا 2013 میں عراق ایران یمن اور سعودیہ اور لگاتار چل ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی یہ عرب کے بادشاہ لوگ دیکھو شرک کر رہے ہیں شرک اور باقاعدہ آرتی ہاتھ سے اوپر بادشاہ لوگ بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ جہاں سے اسلام پھیلا تھا اسلام وہاں جنبی ہو جائے بدل الاسلام غریبا وسيعود غریبا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اب مجھے کچھ بولنا نہیں کیونکہ میں نے مہمانوں کو وعدہ کیا کہ میں 10 بجے بند کر دوں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اگر آپ نماز روزہ نہیں کرتے تو عبادت میں بھی مضبوط ہو جائے آپ نماز روزہ کرتے ہیں مگر آپ لوگوں کی زمین دباتے ہیں کسی کا فلیٹ دبایا کسی کا پیسہ ادھار لیا اور پھر دینے کی بات نہیں ان کے کونا پیلا کے تمہارا پیچھے اس دن ترمذی کی حدیث آئی تھی یہ بیٹھے ہوئے پوچھ لو یہ لائیو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے سے پہلے ایک مسلمان کا انتقال ہوا مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ تو وہی آئی نے تو آپ نے پوچھا کہ بھائی فلاں خاندان کا کوئی آدمی ہے تو صحابہ نے تلاش کیا کہا نہیں ہے فرمایا کہ ان خاندان والوں کو خبر کر دو کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر کر دیے گئے کہ وہ آدمی بہت نیک ہے مگر ایک معاملے میں جنت کے دروازے پر ان کو روک لیا صحابہ نے پوچھا اللہ رسول کیا ہے وہ معاملہ کیا ہم ان کے گھر والوں کو کیا بتائیں فرمایا ایک آدمی سے 10 دینار ادھار لیے تھے ان کی نیت تھی دینے کی مگر اس سے پہلے انتقال ہو گیا ہے ان کے گھر والوں کو خبر کر صحابہ نے جا کر خبر کی وہ 10 دینار نام سے آسمانوں سے خبر آئی وہ 10 دینار ان کے گھر والوں نے چکا دیے پھر دوسری بار وہی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کے گھر والوں کو کہہ دو کہ تم نے 10 دینار چکا دیا ان کو جنت میں داخل کر دیا کہ آسان کام نہیں آسان کام نہیں کسی کا پیسہ کھا جانا کسی کی زمین دبا لینا اللہ مسجد اور مدرسوں کی زمینیں اللہ کا ڈر تو
مسجد اور مدرسوں کی زمینیں قبضہ کر کے بیٹھے. 5 پیسے بھی ہو تو دے دو. اس لیے قرآن نے کہا کسی سے ادھار لو تو 2 گواہ رکھو. قرآن نے ایسے نہیں کہا کہ کل اٹھ کے بھول جاؤ گے. معاملات صاف کرو. کسی کا 5 پیسہ سر پر نہ لکھ لو کہ فلاں سے میں نے پیسے لیے یا فلاں مجھ سے پیسہ لے گیا. اور آپ کسی کو معاف کر دو, کسی نے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک موڑ بنایا جہاں انتہائی خوبصورت عورتیں بنائی جنت میں. اللہ تعالیٰ قرض کے معاف کرنے والے کو کہے گا کہ یہ جنت کی انہیں جو پسند آئے اس میں سے چن لے, یہ بدلہ ہے تیرا میرے بندے کے قرض کو معاف کر. جھوٹ نہ بولو, غیبتیں نہ کرو لوگوں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ. تہمتیں نہ لگاؤ کسی کا, شراب نہ پیو, جگار نہ کھیلو, زنا کاریاں نہ کرو, شراب نہ بیچو, پڑوسی کے ساتھ معاملات سدھار لو. آپ پڑوسی کے ساتھ, میں جس مکان میں رہتا ہوں نا چاروں طرف آدیواسی رہتے. آپ پوچھ لو دیوا گاؤں کے لڑکے آتے چاروں طرف, مگر میرا کام 1 سیکنڈ میں کرتے, 1 سیکنڈ, عورت ہو یا مرد. میں بھی ان کو اتنا خوش رکھتا ہوں پیسوں سے وغیرہ سے. آپ معاملات اچھے رکھو, وہ آپ سے قریب ہوں گے, دین سننے کے لیے بیٹھے. اللہ نے دین میں پیار رکھا. پڑوسی کیسا ہی ہو اس کے ساتھ اچھے سلوک کا ہو. کسی سے بات چیت بند کر دی ہو تو سلام دعا شروع کر. وہ آپ کو شاید ایسا کہے گا کہ اس کی مرضی تھی تو آیا, میں تو نہیں گیا, مگر اللہ آپ سے راضی ہوگا, آپ نے سلام کلا. اب ٹائم نہیں رہا کہ آپ معاملات صاف نہ کرو, صاف کر لو. پیسے کا معاملہ ہو, زمین کا معاملہ ہو, کوئی سا معاملہ ہو, صاف کر لو. پیسے نہ ہو تو معافی تلافی کرا لو, مگر صاف کرا. بڑا خطرناک مسئلہ. اور قبر میں جو گئے اس کے بعد آپ کو ہلنے نہیں, اور پھر آپ کہو گے سبحان اللہ. لوگ تو سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ نہیں, اللہ بھی بولنے کی اجازت نہیں. اعمال کا وقت ختم, جو وقت ملا ہے اس کی قدر کر لیجیے اور قبرستان جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها مذکرۃ للآخرۃ. قبرستان جایا کرو, اسے آخرت کی فکر پیدا ہوتی. اس قبرستان میں میرے والد بھی, میری والدہ ہے, میرے ماموں ہے, میرے بہنوئی. ابھی کچھ دنوں میں پچھلے سال 1 مہینہ بیان میں بہت مشہور تھا. میں نہیں آتا اور آتا تھا تو کبھی کھڑے کر, میری والدہ مجھے خواب میں آیا کہ مول صاحب کہاں چھو, میں دیکھا تھا نہیں, کہاں چھو, کہاں بولو سے, بس اتنا ہی کام مجھے. وہ خوش بہت تھے, بہت خوش تھے. جس دن ہم نے دفنایا رات کو 3 بجے, آپ کو معلوم ہو اللہ میرا سن رہا ہے, وہ کیسی نیک. اور میری ماں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ہماری ماں بہن ایسی نیک بنو, اللہ کی ولی ہو. میں میری ماں تھی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک مجلس میں 5 پارے قرآن پڑھتی, روزانہ 15 پارے, تہجد کبھی نہیں چھوٹتی. 32 سال کی جوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی, مگر پاک دامن ہو. میں 3 بجے سویا, 4 بجے اٹھا. میں نے رات کو عشاء تراویح رات کو 3 بجے ہم نے ساتھیوں کے ساتھ بریج نگر میں پڑھی. اللہ کی قسم, اللہ نے مجھے خواب دکھایا کہ انتہائی جوان خوبصورت چہرے میں جنت کا لباس پہنے ہوئے, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, میرے پلنگ کے پاس کھڑے. جس دن دفنایا اسی دن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بتلاتے ہیں. لوگ مجھے پوچھتے دیواغا میں کئی لوگوں نے خواب دیکھا, یہ صابر آپا کے بارے میں بتلا کہ بہت اللہ کی نیک بندی. اللہ تعالیٰ ہم کو خوشخبری دیتے کہ گھبراؤ نہیں, وہ جنت میں مزے کرتے. نورانی صاحب کا غم کس کو نہیں. مولانا یونس صاحب تو سفر میں تھے, ان کے چہرے سے اب بھانپ رہا تھا میں کہ ان کو کتنا پتا. مولانا صحیح کہہ رہا ہوں, یہ سفر میں تھے نورانی صاحب, ان کے چہرے پر میں اثر دیکھ رہا. 5000 آدمی ان کے جنازے میں ہوں. حاجی یعقوب سبات کے جنازے میں بھی کیسا مجمع, ہر ایک نیکیاں کر کے گیا. اللہ تعالیٰ آمین کہ اللہ سب کی مغفرت. آمین. دشمن کیسا بھی ہو آپ کا جان لیوا, اگر مرنے کے بعد ان کی قبر میں بھی جانا چاہیے. بار بار میں سال میں 200-250 مرتبہ قبرستان جاتا ہوں, صرف دیوا گاؤں نہیں. کل سیلواس میں رات کو ہم رات پھنس گئے, ورنہ میں روٹی کھانے کے بعد سیلواس میں بھی وہاں بیان میں وہاں پہنچتا قبرستان. اکثر جگہ میں جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جاؤ, آخرت کی فکر پیدا. آدمی یہ سوچے گا یہاں بڑے بڑے مونچھ والے چلے گئے, میری کیا حیثیت. اللہ تعالیٰ شان ہم تمام کو قبرستان جانے کی. بھائی زور سے انشاءاللہ بولو, نے جاؤ گے انشاءاللہ. میری 2 بہنیں رویندرا کرملی میں,
میرے استاد مفتی عبداللہ صاحب، مفتی بہمان صاحب، میں جب وقتاً فوقتاً اسپیشل ان کی مزارات پہ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مرحومہ صابر آپا ناو ٹوٹلا، اللہ زور سے آمین کہ اللہ ان کی مکمل مغفرت، آمین۔ اللہ ہمارے سب کے مرحومین کی بخشش فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور آج کی مجلس کا پورا ثواب خاص طور سے صابر آپا مرحومہ کو، اسی طرح ان کے ماں باپ حاجی یوسف صاحب نورات، ان کے رشتہ دار، ہمارے بابو بھائی کویا، ان کے ماں باپ، کتنے نیک، امینہ خلا وغیرہ، کتنے نیک لوگ، ایسے ہمارے سب جتنے یہاں بیٹھے ان سب کے مرحومین، اور اللہ پوری امت، پچھلے جتنے نبی گزرے ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے، اور قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے انشاءاللہ، بولو اللہ سب کا اس کا ثواب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ ازمن بس جملہ جہاں امین بات، میری تقریر تو 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، مگر مہمانوں کو وعدہ کیا تھا 1 گھنٹے 5 منٹ میں ختم کر دی۔ وآخر دعوانا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔